دوستوں میں مدثر احمد انقلاب ٹی وی کے لیے خصوصی پیشکش شمشیر بے نام میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ دوستوں، ہندوستان میں پھر ایک مرتبہ شاید برٹش راج قائم ہونے جا رہا ہے، لیکن اس دفعہ راج کرنے والے برٹش نہیں ہوں گے اور نہ ہی مغل ہوں گے، بلکہ امریکی فورسز ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں پر حکومت کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ بات خود امریکی حکومت کی طرف سے جاری کی گئی ہے کہ ہندوستان میں چین سے لڑنے کے لیے امریکہ سے فورسز کو ڈپلوائے کیا جائے گا، اور اس کے جواب میں ہندوستان کی حکومت میں نہ تو نام میں جواب دیا ہے نہ تو ہاں میں جواب دیا ہے، بلکہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اور شاید ہندوستان کی موجودہ حکومت جو وزیر اعظم نریندر مودی کی 56 انچ والی قیادت میں ہے، وہ یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ اس بات کا رد عمل ری ایکشن یہاں کیا ہوگا، ہندوستان کی عوام اس بات کو لے کر کیا ری ایکشن کرے گی، وہ شاید اس طرح سے خاموشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں اگر امریکی فوج ڈپلوائے ہوتی ہے تو یہ ہندوستانی فوج کی توہین ہوگی، یہاں تک کہ جو بیان یو ایس سیکریٹری پومپیو نے دیا ہے وہ بھی ہندوستانی فوج کے لیے ایک بے عزتی کا سبب بننے جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یو ایس کی طرف سے چین کو ڈرانے کے لیے، چین کے مقابلہ کرنے کے لیے ایک ٹروپ کو یہاں ڈپلوائے کیا جائے گا، اور اس کے اخراجات وغیرہ ہندوستانی حکومت کو ہی ادا کرنے ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی عراق اور گلف ایریا جو ہیں، گلف کنٹریز ہیں، وہاں پر بھی یو ایس کے ٹروپس ڈپلوائے کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ امریکہ کا ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ اپنی فوج کو کرائے پر دوسرے ممالک کو بھیج دیتا ہے، اور اس کا جو کرایہ ہوتا ہے اس سے بھی وہ آمدنی وصول کرتا ہے۔ لیکن یہاں کرائے دینے کی بات اہم نہیں ہے، بلکہ یہاں عزت کی بات اہم ہے، کیونکہ ہندوستان کی فوج دنیا کی سب سے طاقتور فوجوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس وقت ہندوستان کی فوج 5ویں نمبر پر پاورفل مانی جاتی ہے۔ اگر یہ 5ویں نمبر پر پاورفل مانی جاتی ہے تو آخر کیا ضرورت آن پڑی ہے جو امریکہ کی فوج کا سہارا لینے کے لیے مودی حکومت خاموشی کے ساتھ حامی بھرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات وزیر اعظم نریندر مودی نہیں دیں گے، یہ سب کو معلوم ہے، کیونکہ پچھلے 7 سالوں سے مودی جی نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا ہے، اور وہ نہ ہی سوال کا جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنا اقتدار بھی حاصل اسی طرح سے کیا ہے کہ جو سوال ان سے پوچھا گیا تھا اس کا جواب نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے جواب میں لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور گمراہ کرتے رہے ہیں، اور شاید وہ گمراہ کرتے رہیں گے۔ مگر یہاں پر ہندوستان کی سالمیت، ہندوستان کے سیکیورٹی کا سوال اٹھ رہا ہے کہ امریکہ کی فوج آ کر ہندوستان میں چین کو ڈرانے کے لیے تیاری کر رہی ہے، لیکن یہاں کی اپوزیشن جماعتیں ہوں یا دوسری جماعتیں ہوں، وہ بھی اس معاملے میں اب تک سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کیے ہیں۔ دنیا بھر کے مختلف نیوز چینلز اور اخبارات میں اس بات کا اعلان ہو چکا ہے کہ یو ایس کی خاص ٹیم جو ہے، خاص فوج جو ہے، ہندوستان میں ڈپلوائے کرنے کے لیے پہل کی جا رہی ہے۔ اس صورت میں ہندوستان کے عوام کو چاہیے کہ وہ اس بات کی مذمت کریں کہ ہندوستانی فوج کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے کہ وہ کسی بھی دشمن فورسز کا جواب دے سکے۔ اب تک ہندوستان نے اپنے بلبوتے پر جنگیں لڑی ہیں، اپنے بلبوتے پر دوسرے ممالک کو جا کر جو ہے وہاں کے دشمنوں کا قلم کیا ہے۔ ایسے میں آج ہندوستان کو اس بات کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے کہ امریکہ جیسا ملک وہاں کی فوج کو یہاں بھیجے اور یہاں کی فوج کو کمزور کے طور پر پیش کیا جائے۔ دوستو، آج ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتے رہے ہیں۔ مغل دور سے ہی کئی مختلف ممالک کی فوجیں ہندوستان میں آئی، ڈیوچ آئے، برٹش آئے، اسی طرح سے فرانسس بھی جو ہے ہندوستان آئے۔ پھر یہاں پر آنے کے بعد یہ لوگ یہاں کے داخلی معاملات میں مداخلت کرنے لگے، جس کے بعد آہستہ آہستہ ہندوستان کے جو حکمران تھے، چاہے وہ مراٹھا ہوں، چاہے وہ میسور حکومت ہو یا پھر مغل حکومت ہو، وہ ہندوستان کی جو حکومتیں ہیں ان پر سے گرفت کمزور کرتی گئی۔ آخر میں برٹش کی غلامی میں ہندوستانیوں کو جینا پڑا۔ اگر دوبارہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، اگر یو ایس فورسز کو یہاں ڈپلوائے کرنے کے لیے حکومت اجازت دیتی ہے یا خاموش اختیار کر لیتی ہے، تو یقیناً اگلے 100 سالوں تک ہندوستانیوں کو امریکہ کے فورسز کی غلام بن کر رہنا پڑے گا، جس کا بہت بڑا خمیازہ ہندوستانیوں کو اٹھانا پڑے گا، اس کی بہت بڑی قیمت ہندوستانیوں کو چکانی پڑے گی۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں
फौरी तौर पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर करे और हिंदुस्तानियों को इस बात की वजाहत करे कि वो अमरीकी फ़ोर्सेस को डिप्लॉय होने नहीं देगी। साथ ही साथ अपोजिशन जो जमातें हैं वो अपने ख़ीमों से बाहर निकलकर हिंदुस्तान की सालमियत के लिए एक हो जाएं और हिंदुस्तान को न सिर्फ चीन से बचाएं बल्कि अमरीकी फ़ोर्सेस से भी बचाएं, क्योंकि अमरीकी फ़ोर्सेस दीमक की तरह है, वो हिंदुस्तान को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर देंगे, कमज़ोर कर देंगे और इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े बांट देंगे। मैं इस मुख्तसर से पैगाम के साथ आपके सामने पेश हुआ था। इजाज़त दीजिए, मेज़बान मुदस्सिर अहमद को फिर नई फ़िक्र के साथ आपके सामने दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। साथ ही आखिर में ये इल्तिजा भी है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि हुकूमतों तक, ऐवानों तक जाने के लिए जो हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं वो आम लोगों तक भी पहुँच सकें। शुक्रिया।